آج اورنگ آباد کے مدرسۃ الصفا کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ یہ پروگرام مدرسہ اسلامیہ کے گراؤنڈ میں کیا گیا۔ دراصل آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام دستار بندی کے موقع پر ہوا۔ مدرسۃ الصفا ایک بہترین تعلیمی ادارہ بن چکا ہے۔ یہ مدرسہ اردو، عربی، انگلش اور کئی لینگویجوں میں بچیوں کو تعلیم دینے میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ آج لگ بھگ 35 حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی۔ مدرسۃ الصفا سے ایک ساتھ 35 حفاظ کرام کی دستار بندی ایک ساتھ ہونا کامیابی کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ مدرسہ اسلامیہ کے گراؤنڈ میں لوگوں نے کافی تعداد میں شامل ہو کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ جناب اختر مولانا صاحب کچھ بچوں کے پیرنٹس کو گفٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہیں انعام سے نوازا گیا۔ باضابطہ طور پر فہیم صاحب ندوی کے طرف سے یہ انعام دیا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ کچھ بچیوں کو جناب عبدالواحد صاحب ندوی نے اپنے ہاتھوں سے انعام دیا اور ان کا حوصلہ افزائی کیا۔ سید عبدالواحد صاحب ندوی جو گھوری گھاٹ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور پٹنہ میں کالج میں لیکچرر بحیثیت لیکچرر، اس موقع پر محمد تابش ریحان صاحب جو شہنشاہ ترنم ہیں، انہوں نے نعت خوانی کی بہترین انداز میں، بہترین آواز میں انہوں نے نعت سے سامعین کو مطمئن کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر سید بلال عبدالحی حسنی ندوی صاحب موجود رہے۔ خطیب الذیشان عبدالسبحان صاحب، حضرت مولانا مسعود احمد قادری ندوی صاحب، اورنگ آباد سے قاری سید شاہد انور صاحب، مولانا اختر صاحب اور کئی دیگر علماء حضرات موجود رہے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں نے بھی اپنا جلوہ دکھایا۔ لوگ کافی امپریس ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدرسۃ الصفا کے ذمہ دار ڈائریکٹر فہیم صاحب اور ان کے ساتھ جو مدرسے میں بطور ٹیچر کے جو ساتھ میں ان کے کام کر رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم یعنی خوب محنت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تلاوت کلام پاک سے باضابطہ طور پر محفل کا آغاز ہوا، نعت خوانی ہوئی اور تقریر بھی ہوئی، اور آخر میں حضرت کی تقریر کی گئی۔ حضرت بلال صاحب کی تقریر ہوئی اور انہوں نے سیرت النبی بیان کیا اور دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کیا گیا۔ بیورو رپورٹ 81 بھارت۔ کہوں گا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے درد نعرہ تیری روح کو تسکین میں۔ قرآن مجید ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا قرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ حسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا۔ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھا کر، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو دوبارہ ہے۔ قرآن جس کی آواز ہے امتوں سے ان کی تعریف ہے، تو خدا مجھ سے کہتا ہے کہ میرے بندے تو پڑھ، میں سن رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں قرآن پڑھنے۔ تو آج ایک ایسے بندے رحمان قاری شہنشاہ حضرت قاری قرآن جناب قاری عبدالقاری نذیر احمد صاحب اللہ وجل العالی، تو وہ قرآن سناؤ نغمہ قرآن کہ صحابہ انبیاء
تعداد میں مدرسۃ الصفا کے اساتذہ، منتظمین اور وہاں کے محبین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، جامعۃ الصفا نصاب تعلیم ہے، ایک نظام ہے، ایک فکر ہے۔ عام طور پہ جب مدرسہ کا نام لیا جائے میں ایک ایسی بات آتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک روایتی انداز کا ادارہ ہے تو یہ بھی ایک روایتی انداز کا ادارہ ہوگا۔ اسی نسبت کی بنیاد پر وہ دعوے کیا کرتے تھے، وقالوا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارى۔ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا، نصرانی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی داخل ہوگا۔ اللہ نے بات ارشاد فرمایا، تلک امانیہم، یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی امیدیں اور آرزویں ہیں، اور آرزوؤں کا شیشمال حقیقت کی ایک چوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ٹھوکر لگ جاتی ہے، سارا محل مسمار ہو جائے گا، بیگن خاک ہو جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا۔ قل ہاتوا برہانکم، اللہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ دلیل پیش کرو، ثبوت پیش کرو، وہ حقیقتیں لاؤ جن حقیقتوں کی بنیاد پر وہ نسبت بنتی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند بیل اورنگ آباد۔ محمد ثاقب بن محمد منصور مرحوم، محلہ نواڈی، اورنگ آباد، بہار۔ شارف کوثر ابن طفیل احمد، نرسند، ہسپورہ، اورنگ آباد۔ شمس تبریز بن غلام باری، درمیان بلی گاؤں، اورنگ آباد۔ تابش باری بن غلام باری، درمیان بلی گاؤں، اورنگ آباد۔ محمد خالد بن محمد ہارون، جرما کھاپ، اورنگ آباد۔ انعام کاشف ابن محمد صبیح، نواڈی، اورنگ آباد۔ محمد ثاقب بن معارف الاسلام، ہرتی چک، کلیر، ارول۔ ریحان عالم ابن احسان عالم، داؤد پور، اورنگ آباد۔ شعیب اختر بن محمد اختر حسین، رسول باغ، کارا، اورنگ آباد۔ شاداب الحسن بن منصور الحسن، نرسند، ہسپورہ، اورنگ آباد۔ محمد شہنواز بن محمد امیر الحق، ڈنگراہا بیل، اورنگ آباد۔ غلام سرور بن غلام سمدانی، ہسپورہ، کٹھن، اورنگ آباد۔ محمد ثناء اللہ بن محمد افروز عالم، ڈنگراہا، اورنگ آباد۔ محمد رحمان مرحوم، مسلم کیمپ، کولکاتہ۔ محمد میزان خان بن حافظ عبد القادر، علی نگر، ٹکری روڈ، اورنگ آباد۔ محمد طاہا رضی بن ماسٹر رضی احمد، نواڈی، اورنگ آباد۔ ابو طالب باری بن غلام باری، بلی گاؤں، اورنگ آباد۔ ریان واصف بن محمد صبیح، نواڈی، اورنگ آباد۔ محمد ریحان احمد بن جمال احمد، محلہ نواڈی، اورنگ آباد۔ محمد امان اللہ خان بن ظفر اللہ خان، کلامی، محلہ، اورنگ آباد۔ امت اللہ تنویر بنت محمد تنویر عالم، نواڈی، اس کو مل چکا ہے نا شاید۔ انشاء اکرام بنت محمد اکرام، نواڈی، نواڈی، کھلیار، اورنگ آباد۔ محمد عمران قریشی ابن شہزاد قریشی، قریشی محلہ، اورنگ آباد، بہار۔ محمد تنویر عالم ابن محمد شعیب عالم، محلہ نواڈی، اورنگ آباد۔ محمد سفیان ابن محمد شعیب عالم، محلہ نواڈی، اورنگ آباد۔ محمد فرمان ابن عبد الواحد مرحوم، محلہ نواڈی، اورنگ آباد۔ محمد راغب بن محمد ابرار عالم، ڈنگراہا۔ یہ ماشاءاللہ 35 طلبہ اور اس میں 2 طالبات بھی ہے حافظہ، ان کو مل چکا ہے۔ اب سے اس سے پہلے والی نشست میں ان کو دیا جا چکا ہے، مگر بہرحال ان کا نام ہے، تو 2 حافظہ بھی ہے۔ یہ واقعی قابل تحسین اور لائق ستائش ہے۔ یہ کام جامعۃ الصفا کا عظیم کارنامہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام کو تیار کرنا کوئی معمولی کام نہیں، یا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے۔ بڑی محنتوں اور جانفشانیوں اور ریزیوں کے بعد یہ خوبصورت نظارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ذمہ داران مدرسہ کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بہرحال جامعۃ الصفا اور اس کے ذمہ داران اساتذہ کرام قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ، پوری لگن اور محنت کے ساتھ اپنے
فکر میں اور اپنے اس کام کو جو ان کا نشانہ ہے اس میں 100% کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مزید اس ادارے کو ترقیات کی منزلیں عطا کرے اور ان دونی چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ حفاظ کرام جن کے سروں پر ابھی دستار رکھی جا رہی ہے اور رکھی جا چکی ہے، اتنا خوبصورت چہرہ ہے ان کا، اتنا نورانی چہرہ ہے. یقیناً قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نور ہے. اور یہ تو دنیا میں ایک منظر ہے، ایک منظر اور بھی ہے جسے ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ حفاظ کرام کو کا بھی احساس وہاں فرمائے گا کہ ان کے والدین سروں پر ایسا چمکتا دمکتا ہوا تاج ہوگا کہ اور لوگ پوچھیں گے بھائی کون ہے جن کے سروں پر اتنا چمکتا ہوا تاج ہے. سے کہا جائے گا کہ یہ حفاظ کرام کے والدین ہیں، یہ حافظ ایک حافظ کے والدین ہیں، ماں باپ. تو یہ بڑی مسرت کا مقام ہے اور ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا فہیم الدین ندوی صاحب جو متحرک اور فعال آدمی ہیں اور اس معاملے میں تھوڑی سی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کا ڈسپلین، ان کا نظم و ضبط، ان کا اصول ضابطہ یہ میرا سے دیکھا ہوا ہے، وہ میرے دوستوں میں میں بخوبی جانتا ہوں کہ وہ اپنے اس کام میں کتنی محنت کرتے ہیں اور دن رات تبدیلی میں وہ موجودہ بعد کے آبادی کا ایک عظیم حصہ اس کتاب کو نہ صرف کتاب سے اترا ہوا کلام مانتا ہے. 2-4 جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں. حافظ قرآن ہوئے کیا سینے ہیں جو قرآن کے نگہبان ہوئے. اس میں اللہ نے رکھی ہے بلا کی توسیع، اس میں اللہ نے رکھی ہے بلا کی توسیع. اس قرآن کو عمر سن کے مسلمان ہوئے، اس قرآن کو عمر سن کے مسلمان ہوئے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جب ہوا آپ کا فیضان رسول عربی، 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 مشکلیں ہو گئی آسان رسول عربی. یہ مطلب اب پیش کر رہا ہوں موقع سماعت روضہ پاک پہ جانا تو یہ کہنا تاج سے، روضہ مصیبت میں مسلمان رسول عربی ہے، مصیبت میں مسلمان رسول
کے راستے کو اختیار کرو، نبی کی سیرت کو اختیار کرو، نبی کے طریقے کو اختیار کرو، آپ کی سنتوں کو اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنا جلیقہ بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن بھائی دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں جو ہمارے لیے عین دین و ایمان ہے، اور حدیث میں کہا گیا کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی کی محبت کو ہر چیز پر غالب نہ کر دے، اپنے اولاد کی محبت پر، اپنے والدین کی محبت پر، وہ ساری دنیا کی محبت پر، وہ جب تک اللہ کے نبی کی محبت کو غالب نہ کر دے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن بھائی دوستوں، ہمیں جس طرح محبت ہونی چاہیے اور جس طرح اس کے تقاضے کے نتیجے میں ہماری زندگی سنتوں کے تابع ہونی چاہیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس پر بہت کمی ہے۔ ہم نے سنتوں کو سانچوں میں بانٹ رکھا ہے، کھانوں میں بانٹ رکھا ہے، یہ نماز کی سنت ہے، یہ طہارت کی سنت ہے، عبادت کی سنت ہے، اور اس کے بعد جو معاملات کا طریقہ ہے اس کی سنت ہے، سماجی زندگی کی جو سنتیں ہیں، اخلاق کی جو سنتیں ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہمیں ان سنتوں کا خیال نہیں رکھتا۔ میں کہتا ہوں، ابھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ہمارے مزید کے موضوع پر، اس کے حقوق پر بات سن لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد، اس گفتگو کے بعد کسی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں، لیکن صرف ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دو نسبتیں ہیں جن کو آپ کو لے کر جانا ہے، ایک قرآن کی نسبت اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور ان دونوں نسبتوں کو ہمیں جمع کرنا ہے۔ قرآن پر عمل جب ہوگا جب حدیث پر عمل ہوگا، قرآن پر عمل جب ہوگا جب سنتوں پر عمل ہوگا، قرآن پر عمل جب ہوگا جب سیرت پر عمل ہوگا، اور سیرت کا فہم جب ملے گا جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا آپ کہ ہمیں توفیق عطا فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل فرما، حالات کو بہتر فرما، مصائب اور مشکلات کو دور فرما، یا اللہ جو خطرات ہیں ان کو امیدوں میں مبدل فرما، ہر طرح کے امراض سے ہم سب کو شفا عطا فرما، علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔